میں نے سیاہ رنگ کی خوبصورت سی نائٹی پہن رکھی تھی اور آخری نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک اور کھلے ہوئے بال میری خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مرد مجھے ایسے دیکھ کر خود بخود میرا دیوانہ ہو سکتا ہے، تو پھر میرے سسر جو 60 سال کی عمر میں تھے اور کافی عرصے سے تنہا زندگی گزار رہے تھے، وہ کیوں نہ میرے قابو میں آتے۔ ایک عورت کے لیے کسی مرد کو بہکانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور پھر ایک ایسا مرد جس کی بیوی کو اس دنیا سے گئے عرصہ ہو چکا تھا، اس کے جذبات کو جگانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ میں وہ چنگاری تھی جو کسی بھی مرد کے دل میں جذبات کی آگ لگا سکتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آج کی رات میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گی اور اپنے سسر کو اپنا دیوانہ بنا کر رہوں گی۔ ایک دفعہ وہ بوڑھا میرے حسن کے جال میں پھنستا تو یہ ساری جائیداد خود بخود میرے چھونے میں آ جاتی۔ میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا اور ایک نشے کی گولی ڈال کر اس میں ملا دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ آسانی سے میرے قابو میں نہ آئے گا تو یہ نشے کی گولی میرا کام آسان کر دے گی اور پھر سب کچھ خود ہی میرا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی کہ مجھے اس طرح دیکھ کر میرے بوڑھے سسر کا کیا حال ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خود ہی میرے قدموں میں آ بیٹھے گا۔ یہ سب کچھ میں اس کی جائیداد کے لیے کر رہی تھی، وہ جائیداد جس کی خاطر میں نے اس کے بیٹے سے شادی کرنے کی غلطی کر دی تھی۔ پیسہ وہ چیز ہے جو انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور میں بھی ایسے ہی پیسے کے پیچھے پاگل تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہی پیسہ تھی، اور اب میں کسی بھی صورت اس محرومی کو دور کرنا چاہتی تھی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنے سسر کے ساتھ رات ہی کیوں نہ گزارنی پڑتی۔ میں اپنے شوہر کی پیٹھ پر خنجر کھونپنے کو بھی تیار تھی۔ آج کی رات میری زندگی بدلنے والی تھی۔ وہ سب کچھ مجھے حاصل ہونے والا تھا جو میں چاہتی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت اس بڑے سے بنگلے میں میرے اور میرے سسر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے نوکر رات کے 10 بجتے ہی اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ جوس کا گلاس ہاتھوں میں لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میں اپنے سسر کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قسمت کی دیوی بھی آج مجھ پر مہربان ہے، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، کیونکہ میرے سسر کے ساتھ ساتھ وہاں 2 بڑا سا بنگلہ، کروڑوں کی جائیداد، لکشری گاڑیاں، یہ جو کچھ بھی تھا میرے سسر کا تھا، اور یہی ایک جملہ میرے دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس غلط فہمی میں اپنے شوہر سے شادی کر لی تھی کہ وہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن شادی کے اگلے ہی دن مجھے اپنے شوہر کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ کاش کہ شادی سے پہلے مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ میرے سسر کے نام پر ہے اور وہ میرے شوہر سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں، تو میں شوہر کی بجائے اپنے بوڑھے سسر سے ہی شادی کر لیتی، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی اور میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ کسی صورت مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا، اور اس سے طلاق لے کر بھی مجھے کچھ خاص حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی جس طرح ڈائننگ ٹیبل پر میرے سسر نے میرے شوہر کو سب نوکروں کے سامنے باتیں سنائی تھیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میرے شوہر کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ میرے سسر نے تو نوکروں کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا، اور میرا شوہر سر جھکا کر کھڑا رہا تھا جیسے وہ کوئی غلام ہو۔ اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب میرے شوہر کی ہی کوئی حیثیت نہیں تو مجھے اس گھر میں کیا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن میرے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے تھے، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے شوہر اور سسر کے بیچ میں کیا معاملہ ہے جو میرے سسر اپنے بیٹے سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی طرح وہ معاملہ سلجھ جاتا تو ساری جائیداد خود بخود میرے شوہر کے پاس آ جاتی، کیونکہ وہ اپنے ابا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اور یہی جاننے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی۔ کبھی میں گھر کے نوکروں سے سوال جواب کرتی تو کبھی اپنے شوہر کو کھودنے کی کوشش کرتی، لیکن نوکروں کو کچھ علم نہیں تھا۔ سب بس یہی بات کہتے کہ بڑے صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ چھوٹے صاحب سے ہمیشہ سخت لہجے میں ہی بات کرتے ہیں، اور جب شوہر سے اس معاملے پر بات کرنا چاہتی تو میرا شوہر اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہ کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنے سسر کا ذکر چھیڑتی، میرا شوہر غصے سے گھر سے ہی نکل جاتا اور میں نامراد رہ جاتی۔ جیسے جیسے میری شادی کو دن گزر رہے تھے، میرے اندر غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں تڑپنے لگی تھی، لیکن میرا شوہر وہ اپنے ہی باپ کے کاروبار میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور اس کے پاس مجھ پر لٹانے کے لیے زیادہ پیسہ نہیں تھا۔ میں جب بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی تو میرا شوہر حساب کتاب لگانے بیٹھ جاتا کہ وہ چیز اس کی تنخواہ میں آ بھی سکتی ہے یا نہیں، اور یہی بات میرے بدن میں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کہنے کو تو میں محل میں رہتی تھی، لیکن میری اوقات بھی نوکروں جیسی ہی تھی۔ نہ ہی پہننے کے لیے اعلیٰ کپڑے تھے اور نہ ہی گھر کے نوکر میرے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اس گھر میں اگر کسی کا سکہ چلتا تو وہ میرے سسر ہی تھے۔ کھانا تک ان کی مرضی سے ہی بنتا تھا اور وہی کچھ مجھے بھی کھانا پڑتا جو سسر حکم دے دیا کرتے۔ اس بات کو لے کر کبھی میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی تو کہتے کہ اگر تم یہاں گزارا نہیں کر سکتی تو ہم کرائے کے گھر میں چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ مزید خراب ہو جاتا اور میں صاف انکار کر دیتی اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی۔ کم سے کم رہنے کے لیے یہ عالیشان گھر تو ملا ہوا تھا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ میری شادی ایک امیر کاروباری شخص سے ہوئی ہے۔ اگر میں کسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں چلی جاتی تو میری ناک کٹ جاتی۔ کچھ ہی مہینوں میں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اگر میں پوری طرح اس جائیداد سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے سسر کا دل جیتنا ہوگا۔ میرے شوہر کو یہ بات پسند آئے یا پھر نہ آئے، میری نظر میں اب میرے شوہر کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی، جبکہ میرے شوہر مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ جان چھڑکنے لگے تھے۔ ان کے جذبات میں بہت شدت آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت میری محبت میں میرے قصیدے پڑھتے، لیکن پھر بھی میرا دل ان کے لیے نرم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ خالی کھولی محبت کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ محض لوازے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا ہے اور دنیا پیسے کی غلام ہے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ سب میرے غلام بن جائیں، اور یہی سوچ کر تو میں نے علی سے شادی کی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت ہی مجھے دھوکہ دے جائے گی۔ دراصل میں شادی سے پہلے اپنے سسر کی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور میرے شوہر بھی وہیں پر کام کرتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ ایک ملازم ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ وہ مالک کے بیٹے ہیں اور اس لیے کاروبار کے کاموں پر نظر رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی اداؤں سے ہی اپنے شوہر کو پھنسایا تھا اور یہ سوچ کر شادی رچائی تھی کہ یہ شادی میری قسمت بدل دے گی، لیکن یہ راز تو مجھ پر شادی کے بعد کھلا تھا کہ وہ بس معمولی سی تنخواہ پر نوکری کر رہے تھے اور ان کا کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی ان کے حصے میں کسی قسم کی کوئی جائیداد تھی۔ ہم جس کمرے میں رہتے تھے وہ اس محل کا سٹور روم کہلانے کے لائق تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نہ ہی زیادہ سامان تھا اور نہ ہی اے سی لگا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے سسر نے ترس کھا کر میرے شوہر کو یہ جگہ دی ہو۔ کاش کہ مجھے شادی سے پہلے میرے شوہر کی اوقات کا پتہ چل جاتا تو میں کبھی ان سے شادی ہی نہ کرتی، لیکن غلطی سراسر میری تھی۔ میں نے کبھی علی سے ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ یہ سب کس کے نام ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ علی اپنے ابا کے اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے آج نہیں تو کل سب کچھ انہی کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی کہ ان کے باپ ان سے کس قدر نفرت کرتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب میں یہ نہ جان سکی کہ میرے شوہر اور سسر کے آپس میں کیا معاملات ہیں تو میں نے اپنے سسر کا دل جیتنے کے لیے ان کی خدمت شروع کر دی۔ کبھی میں چائے کی ٹرے اٹھا کر ان کے کمرے میں پہنچ جاتی تو کبھی جوس کا گلاس لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میرے سسر عجیب و غریب قسم کے انسان تھے، کبھی وہ بہت مسکرا کر پیش آتے تو کبھی ان کا رویہ بہت ہی روکھا ہوتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں کسی بھی طرح بس بوڑھے سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں جب بھی میرے سسر گھر پر موجود ہوتے میں جان بوجھ کر ایسے لباس پہنتی کہ ان کی نظر خود بخود میرے وجود پر جم جائے اور کسی طرح وہ خود ہی میرے قابو میں آ جائیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میرے سسر نے مجھے گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ نامرد ہیں جس پر میری اداؤں اور خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو میری توقع کے بالکل پرخلاف تھا۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو سیدھے اپنے باپ کے کمرے میں چلے گئے۔ آج تک میں نے کبھی اپنے شوہر کو اپنے باپ کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر شوہر کو روکتی ہوں کہ وہ سسر سے جھگڑا نہ کرے،
اس طرح تو ہم مزید دولت سے دور ہو جاتے۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ان دونوں کے جھگڑے میں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی اور میں بھی اپنے سسر کے دل سے اتر گئی تو کیا ہوگا؟ میں اپنا وقار سسر کی نظروں میں اچھا رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے درمیان میں جانا مناسب نہیں تھا۔ دونوں باپ بیٹے خود ہی لڑ جھگڑ کر خاموش ہو جاتے، یہی سوچ کر میں چپ بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر غصے کے عالم میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنا سامان باندھو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں کرائے کے گھر کا بندوبست کرتا ہوں، ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میرے شوہر کے سر پر غصہ سوار تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرا اور اپنا سامان باندھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس بڑے سے بنگلے سے نکل آئے۔ میرا دل تو بری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ میں اپنے سسر کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے شوہر نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں کسی بھی صورت اس محل نما بنگلے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے آگے مجبور تھی۔ میرے شوہر مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر شفٹ ہو گئے اور اپنی نوکری بھی بدل لی۔ میرے دل میں جو تھوڑی بہت امید باقی تھی، شوہر کے اس فیصلے سے وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب تو زندگی ہی واپس وہی ہو گئی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر میں بڑے سے بنگلے میں پہنچی تھی اور پھر اب واپس چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ میرے اور شوہر کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میں اکثر انہیں کہتی کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، ایسی کون سی بات تھی جس پر آپ نے اپنے باپ سے اس طرح جھگڑا کیا؟ میری بات سن کر میرے شوہر خاموش ہو جاتے اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگتے۔ کبھی کبھی تو مجھے ان کی خاموشی بہت ہی پر اسرار لگتی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے کاروبار کے کام سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، جب وہ واپس آئیں گے تو مجھے وہاں سے لے لیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اکیلے رہ سکتی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے، ٹھیک ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں میرے باپ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ اگر وہ یہاں آئیں بھی تو بھی ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مجھ سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں میرے خلاف نہ کر دیں۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہی صحیح وقت ہے، میں تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے بوڑھے سسر کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں۔ وہ ایک مرد ہے اور کب تک میرے وجود سے نظریں چرا سکتے ہیں؟ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تو میں ان کے بنگلے پر جا سکتی تھی، اور یہی سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے شوہر پوچھنے لگے، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر سے کہا کہ بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اب کی بار آپ واپس آئیں گے تو آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ سن کر خوش ہو گئے اور میرے گلے لگ کر کہنے لگے، اپنا بہت خیال رکھنا، میں ایک ہفتے میں لوٹ آؤں گا۔ اور پھر اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اب ان کے ساتھ میرا دم گھٹتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ایک حسرت بھری زندگی کے سوا اور کچھ نہیں دیا تھا، اور ساری آسائشیں اور خواہشات جن کی تمنا لیے میں نے اپنے شوہر سے شادی کی تھی، میں ان سب سے بھی اب محروم تھی۔ اسی لیے میرے لیے اب یہ شادی بالکل بے معنی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ اب مجھے ایک دفعہ پھر اپنے سسر کے گھر جانا تھا اور اپنی قسمت آزمانی تھی۔ شام کے وقت میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا اور اپنے سسر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا مجھے تنہا چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ پہلے تو میرے سسر حیرت سے مجھے دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے ملازم سے کہہ کر میرا کمرہ کھلوا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے اتنی آسانی سے دوبارہ اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن میرے سسر نے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے تھے۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا کہ جب میں آسانی سے اپنا مقصد پورا کر سکتی تھی۔ رات کے 2 بجتے ہی میں خوب تیار ہو کر اپنے سسر کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جس میں میں نشے کی گولی ڈال چکی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر میرے سسر خود سے میرے پیچھے دیوانے نہیں ہوں گے تو میں انہیں یہ جا کے پلا دوں گی، اور نشے کے بعد تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھیں گے۔ میں ان کی کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کر لوں گی کہ جس سے انہیں بلیک میل کر کے پیسہ حاصل کر لوں گی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میری ساری منصوبہ بندی ایک جھٹکے میں ہی ناکام ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے میں میرے سسر تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ میرا شوہر بھی موجود تھا، اور وہ دونوں بڑے آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ جس ہولیے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی میرا شوہر خود بھی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سسر کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ علی کی آنکھوں میں بالکل بے یقینی تھی، جیسے انہیں میری یہ حالت دیکھ کر سکتہ ہو گیا ہو۔ میرے سسر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بہو اندر آ جاؤ، دروازے پر ہی کیوں رک گئی ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر آسمان گر گیا ہو، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک میں اپنے حسن اور اپنی جوانی پر ناز کر رہی تھی، اور اب اپنے شوہر کو سامنے پا کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح خود کو چھپاؤں۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری زبان کو تالا لگ گیا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، میں فرش پر گر پڑی تھی، اور پھر میرے شوہر نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق کے 3 لفظ سنا دیے تھے۔ اس کے منہ سے طلاق سن کر مجھے سکتہ ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی جیسا انسان مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ میری محبت میں دیوانہ تھا۔ علی کی خود کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اپنے جذبات کو اپنے حلق میں اتارتا نم لہجے میں کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے شادی سے پہلے ہی تمہاری حقیقت سمجھا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ تم محض پیسے کی خاطر مجھ سے شادی کر رہی ہو، لیکن میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے ابا سے یہی کہا کہ ہر غریب لڑکی پیسے کے لیے دیوانی نہیں ہوتی۔ ابا نے مجھے صاف کہا تھا کہ تم آزما کر دیکھ لو، جو میں نے کہا ہے وہی سچ ثابت ہوگا، اور میں نے ابا کے آگے اپنی محبت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے تمہیں آزمانے کی بات پر حامی بھر لی تھی۔ پاپا مجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے، لیکن تمہیں آزمانے کے لیے ابا نے مجھے ملازم بنا دیا اور خود مالک بن گئے اور مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگے، تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ میرے پاس کوئی دولت جائیداد نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ہاتھ خالی ہونے پر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم مجھ سے پہلے جیسے ہی محبت کا اظہار کرو گی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ تم مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن میں نے پھر بھی اپنی محبت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں اپنی محبت سے تمہیں جیت لینا چاہتا تھا، لیکن دولت کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ ابا کی بات سچ ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے ابا سے لڑتا رہا۔ اور پھر جب ایک دن ابا نے مجھے بتایا کہ تم ان کے سامنے نازیبا لباس میں آتی ہو تو مجھے یقین نہ آیا۔ ابا نے یہ بات مجھے فون پر بتائی تھی، اسی لیے میں آفس سے آتے ہی ابا کے کمرے میں گیا اور ابا سے جھگڑا شروع کر دیا کہ وہ تم پر اس طرح کے الزامات نہ لگائے، لیکن ابا نے کہا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے اپنے باپ سے زیادہ تم پر اعتبار کیا اور تمہیں یہاں سے لے کر الگ ہو گیا۔ ابا بار بار مجھے فون کرتے رہے اور یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں اعتبار نہ کر سکا۔ اور پھر ابا نے مجھ سے ایک آخری کھیل کھیلنے کے لیے کہا۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم دوسرے شہر جانے کا ناٹک کرو اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے پیچھے کیا کرے گی، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور دوسرے شہر جانے کے نام پر میں یہاں آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جیتے گی اور ابا کا شک ہار جائے گا، لیکن ابا کی بات صحیح ثابت ہو گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اپنا سامان اٹھا کر نہ صرف تم یہاں چلی آئی، بلکہ رات کے اندھیرے میں اس نازیبا لباس میں ابا کے کمرے تک پہنچ گئی۔ یقیناً تمہارا مقصد ابا کو اپنے جال میں پھنسا کر جائیداد کا حصول ہی تھا۔ جان لو کہ میں اور میرا باپ اب تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ابا تو تمہاری اصلیت سے واقف تھے ہی۔ میری آنکھوں پر سے بھی اب محبت کی پٹی اتر گئی ہے۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے اور ہماری زندگیوں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر علی نے منہ پھیر لیا تھا اور دوبارہ مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرے سسر بھی خاموشی سے سر جھکائے بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر افسوس نظر آ رہا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر وہ بھی خوش نہیں تھے، البتہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھیں ضرور کھول دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے علی سے معافی مانگنی چاہی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا بلکہ آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنا مختصر سامان لے کر واپس اپنی ماں کے دروازے پر چلی آئی
اور آج بھی اپنی ماں کی دہلیز پر ہی بیٹھی ہوں۔ رہ رہ کر مجھے علی کی آنکھوں کے آنسو یاد آتے ہیں اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعی علی مجھ سے سچی محبت کرتے تھے اور ان کی محبت دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ ہی مہینے گزارے تھے۔ انہوں نے مجھے آسائشات اور مہنگے طوائف تو نہ دیے تھے، لیکن اپنی محبت کا وہ مان ضرور دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ طلاق کے دوسرے ہی دن علی نے مجھے حق مہر کے 2 لاکھ روپے بھی بھجوا دیے تھے، لیکن یہ 2 لاکھ روپے اب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت شوہر کی محبت اور اس کا ساتھ ہے، باقی سب محض وقتی چیزیں ہیں۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ لالچ میں آ کر کبھی اپنا گھر برباد نہ کریں۔ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ایک ایسا انسان ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کسی خاص رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔